ہمارا مذہب اور اعتقاد قبر کے 3 سوالات پہ قائم ہے، مگر امام مسلم نے ان کو شارٹ لسٹ کیا ہے، جو کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا میں آئی ہے۔ باب ارض مقعد المیت من الجنت ام النار، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس میں کیا ہے کہ جب انسان کو رکھ دیا جائے گا قبر میں تو فرشتے آ کے پوچھیں گے فَيُقَالُ لَهُ مَن رَبُّكَ، بس ایک سوال ہوگا۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم نے 3 سوال والی حدیث روایت نہیں کی۔ یہ میں نے کہا علماء لطف اندوز ہوں گے اس علمی بات سے، اور کئیوں کے لیے علمی انکشاف ہوگا۔ امام مسلم نے ایک سوال بیان کیا، مگر ایسا سوال کہ اس حدیث میں سوال ایک ہے، جواب 2 ہے۔ پوچھا جائے گا مَن ربک، تمہارا رب کون؟ فیقول، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ جواب دے گا ربی اللہ و نبی محمد۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، اور مومن جواب دے گا رب میرا اللہ ہے اور نبی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سوال تو ہوا صرف کہ تمہارا رب کون ہے، تو قبر میں مومن یہ 2 چیزوں کا جواب کیوں دے رہا ہے؟ وہ صرف کہتا میرا رب اللہ ہے، اس نے ساتھ یہ کیوں کہا کہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، اس نقطے کو حل کرتا جاؤں، اس لیے کہ پہلی امتوں کے لوگ بھی جو مومن مرے وہ رب تو ان کا بھی اللہ تھا، مگر نبی الگ الگ تھے۔ کسی کے نبی ہود علیہ السلام، کوئی کہے گا میرا نبی صالح علیہ السلام، کوئی کہے گا شعیب علیہ السلام، کوئی کہے میرا نبی موسیٰ علیہ السلام، کوئی کہے گا میرا نبی زکریا، کوئی کہے گا میرا نبی یحییٰ، کوئی کہے گا میرا نبی سلیمان، کوئی کہے میرا نبی داؤد علیہ السلام، کوئی کہے گا میرا نبی عیسیٰ۔ جو مومن تھے تو نبی الگ الگ ہوں گے۔ تو پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تو توفیق دی کہ تم اپنی پوری شناخت کراؤ۔ اللہ کو رب ماننے والے تو کئی امتوں کے مومن گزرے، کئی امتوں کے مومن گزرے، اپنی پوری آئیڈینٹیفیکیشن کراؤ، تو پھر وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور نبی محمد ہے، یعنی میں حضور کا امتی ہوں اور محمد کے بتانے سے رب کو پہچانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں سوال ایک ہے اور جواب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو شارٹ لسٹ ہو گئی نا۔ تو جب اس نے پہچان لیا اپنے رب کو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو دین اسلام اس کے اندر خود بخود مضمون میں آ گیا، چونکہ اللہ نے دین بھیجا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پہنچایا، تو وہ جواب بالواسطہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔